وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثر. حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں. اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. وقت نے گرایا ہے وقت ہی اٹھائے گا، آج اگر زوال ہے تو کل عروج آئے گا. زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے. قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں. اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں. انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتا. یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو. اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو. جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے. سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے. نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے. انسان کہلوانا آسان ہے، بننا مشکل ہے. جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا. اچھی سوچ سے اچھے الفاظ بنتے ہیں، اچھے الفاظ سے اچھے اعمال بنتے ہیں، اچھے اعمال سے اچھا کردار بنتا ہے اور اچھے کردار سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو. تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا. کبھی کبھی لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں. غرور کس چیز پر دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں. رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے. اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنیں گی. جو انسان کو اللہ کے ہر کام میں حکمت نظر آتی ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا. امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا. امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے. اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے. جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی. جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو.
اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈر جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں پر تنقید سب سے آسان کام ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ خدا سے جب بھی مانگو، دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کرے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہے، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو
اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیوں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہی منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری قطع کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ علم سے پہلے کوئی پردہ نہیں اور علم کے بغیر کوئی پردہ بھی نہیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی جتنی زیادہ عزت ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ انسان کو اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جو ذات درخت پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو
کیسے بے یار مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا، غرض کا مارا یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں میرے خدا میری روز شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سوال پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا تیرے اعمال جیسے بھی ہوں
میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدہ کرنے سے بہتر ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہے۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی، نتیجہ نہیں۔ نماز وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں،
اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوگی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دیکھ کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی
اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچتے ہیں وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولو: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بھی بے سکون نہیں رہتا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقویٰ سے، قوت سے نہیں۔